العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. بآواز بلند صلوات پڑھیں سارے اخوان. ذات واجب ہم سب کی حاضری بارگاہ سیدہ میں قبول فرمائے. جتنے مومنین مومنات صف عزا پہ تشریف فرما ہو، جو بھی دلوں میں شرعی حاجات رکھتے ہو، ملکہ عالمین کے بچوں کا صدقہ اللہ تمہاری دعاؤں کو اپنے مقدس دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بانیان عشرہ کی رزق میں، عزت میں، زندگیوں میں اللہ اضافہ فرمائے. جو بھی کوئی مومنہ مومن جہاں کہیں بھی بیمار ہے، ایوب کربلا کی بیماری کے صدقہ میں اللہ انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے حقیقی وارث مولا امام زمان علیہ السلام کا اللہ جلد ظہور فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت دوبارہ فرما لیں. یہ جو پیچھے دوست میرے نوجوان بھائی بھائی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں، تاکہ ہم بلا فصل مولا کے ماننے والے. عبادت میں ویسے بھی فاصلہ اچھا نہیں لگتا ہے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. بآواز بلند صلوات بھی پڑھیں سارے احباب مل کر. دیگر پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں. اجازت ہے جی جس آیت کو سرنامہ کلام رکھا ہوا ہے اس پہ گفتگو کی جائے. سارے صاحبان متوجہ ہیں. یقین کریں کہ ماحول کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ گرمی بھی اتنی زیادہ ہے. اگر ہم گاڑی میں اے سی یوز کریں تو وہ گلے کو پکڑ لیتا ہے. یہ دیکھیں کم از کم مجھے 1 گھنٹہ ہوا ہے ممبر چھوڑے ہوئے، لیکن پسینہ نہیں خشک ہوتا. تو میرا خیال ہے میں آج سے 2 سال پہلے بھی یہاں عشرہ پڑھ کر گیا تھا. آپ لوگ میری فطرت سے واقف ہیں کہ میرا معیار خطابت بہت بلند ہے. تو جس محنت کے ساتھ، جس جگر کے زور کے ساتھ میں آپ سے خطاب کرتا ہوں نا، میری جان ایک بات یاد رکھنا، میں اپنے گھر سے اکیلا چلا تھا، یہاں اکیلا آیا. میرے ساتھ کوئی کسی قسم کی لابی نہیں ہے، اور جو لابی ذکر حسین میں رکھتا ہے میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کا مہمان ہوں، مسافر ہوں. چلو مہمان نہ سمجھو، مجھے مسافر سمجھ کر کم از کم میرے ساتھ بولنا ضرور کرو. جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے نا وہ بولے ضرور. اور یقین کر جائیں کہ طبیعت جو ہے، موسم جو ہے، اس نے ایسا کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ مولا کی ذات بہتر جانتی ہے کہ یہاں بولتے ہوئے ہمیں بولنے پر بھی کتنا زور لگانا پڑتا ہے. آپ میرے حق میں دعا کریں، میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں. آپ بآواز بلند صلوات پڑھیں، میں نوکری شروع کرتا ہوں. اجازت ہے جی گفتگو کی جائے. یہ جو پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سارے متوجہ ہیں جی آپ؟ اچھا، یہ پچھلے بھائیوں کی آواز نہیں پہنچ رہی، مل کر بآواز بلند صلوات آپ پڑھیں گے. میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام رکھا ہوا ہے نا،
اس آیت کا تعلق ہے سورہ الانعام سے کہ ارشاد مولا آپ لوگوں کی زندگی دراز کرے. بس ایسے بولتے ہیں مجھے پتہ لگے گا کہ میرا خطاب جو ہے زندہ سے ہے مردوں سے نہیں ہے. کہ اپنا جو ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. اللہ فرما رہا ہے یہ انبیاء ایسے لوگ تھے ان کو کتابیں ہم نے دی ہے, ان کو نبوت ہم نے دی ہے, ان کو رسالتیں ہم نے دی ہیں, ان کو حکمت ہم نے دی ہے. کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے اگر پوری دنیا مل کر ان نبیوں کی نبوت کا, ان کی کتابوں کا, ان کی حکمت کا انکار کر دے, اللہ کہہ رہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے نبیوں کا وکیل اسے بنایا ہے جو کبھی ماضی میں بھی کافر نہیں تھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے جو کبھی ماضی میں بھی کافر نہیں تھا. میں بڑی جلدی کر رہا ہوں گفتگو کو, قبلہ فقہ جعفریہ سے گفتگو کو یعنی کہ آگے لے کر چل رہا ہوں اپنے عقیدے کو. یاد رکھنا میری جان, ہم جسے مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں. جاگے یار میرے ساتھ زحمت کرو, میرے ساتھ بولو جس کو اللہ نے زبان دی, پھر سر اٹھائیں. ہم جسے مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں. ایک سیکنڈ, اٹھنا چاہتے ہیں میرا بیٹا, اٹھ جاؤ. اگر میرا بیٹا اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھو. پھر مسئلہ کیا ہے آپ کو مجھے بتائیں. بابا سے بلند سروات پڑھیں آپ. ہم جسے مانتے ہیں, میری سنیں, ہم جسے مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم جس کا حیا کرتے ہیں محمد کی وجہ سے کرتے ہیں. قبلہ اللہ کی توحید کے بعد اگر کائنات میں کوئی پاور ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے. ہم جس کا حیا کرتے ہیں محمد کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر ہم کسی کو علیہ السلام کہتے ہیں تو محمد کی وجہ سے کہتے ہیں. اگر ہم کسی کو رضی اللہ کہتے ہیں تو محمد عربی کی وجہ سے کہتے ہیں. آج زمانہ جو ہے نبی مصطفیٰ کے پاک سے پیارے صحابہ سے پیار کرتا ہے تو وجہ ایک ہے کہ صحابہ محمد سے پیار کرتے تھے. جب تک چپ رہو گے میں بار بار کہوں گا, اگر زمانہ نبی کے صحابہ سے محبت کرتا ہے تو وجہ ایک ہے کہ زمانہ نبی کے صحابہ سے پیار کرتا ہے. صحابہ محمد سے پیار کرتے تھے, صحابہ محمد سے پیار کرتے گئے, اور حد نہیں ہو گئی. جو محمد سے محبت کرے اس سے تو محبت کرتے ہیں, جن سے محمد محبت کرے ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے. مولانا ہاتھوں کو سلامت رکھے. قبلہ جو بندہ محمد سے محبت کرے اس سے تو محبت کرتے ہو, جن سے محمد محبت کرے ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے. اب قبلہ دیکھیں, میں نے اکثر بڑا قریب ہو کر دیکھا ہے کہ ہم مومنوں پہ اعتراض کرنے والوں کی اللہ جانے کوئی خوراک بکھری ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ کسی فیکٹری میں کوئی مزدور شیعہ ہے, لوگ اس کی جان کھاتے ہیں. اگر سکول میں پتہ چل جائے کوئی طالب علم شیعہ ہے تو لوگ اس کی جان کھاتے ہیں. اب قبلہ ایک ہی اعتراضی شیعہ جو ہیں یہ ماتم قرآن سے ثابت کریں ہم ان کا مذہب قبول کر لیں گے, یہ جی کلمہ قرآن سے ثابت کریں ہم ان کا مذہب قبول کر لیں گے. میرا موضوع حضرت ابو طالب, میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. جی حضرت ابو طالب کا جو ایمان ہے اسے ثابت کریں, جی ہم ان کا مذہب قبول کر لیں گے. شیعہ جو ہیں اپنے نماز جنازہ کی 5 تکبیریں ثابت کریں, جی ہم ان کا مذہب قبول کر لیں گے. شیعہ اپنی اذان قرآن سے ثابت کریں, جی ہم ان کا مذہب قبول کر لیں گے. اوے ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے اس مذہب میں. مولانا ہاتھوں کو سلامت رکھے, جاگے میرے ساتھ. اے ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے اس مذہب میں, کیونکہ قبلہ 47 کا ملک بنا ہے, 2020 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تمہیں جب بھی موقع ملا ہے تم نے ایک ہی بات کی ہے کہ جو شیعہ جو ہے اپنی اذان قرآن سے ثابت کرے, شیعہ ایمان ابو طالب ثابت کرے, شیعہ اپنا کلمہ قرآن سے ثابت کرے, شیعہ اپنی نماز جنازہ کی 5 تکبیریں ثابت کرے, شیعہ جو ہے اپنی اذان قرآن سے ثابت کرے, ہم ان کا مذہب قبول کر لیں گے. کبھی ہم نے بھی پوچھا ہے کہ مولانا وہ اذان قرآن کے کس بارے میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے رات کو اور ہے.
کہ نعرہ حیدری۔ کہ ہم جس کا حیا کرتے ہیں نبی مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ قبلہ بعد از مصطفیٰ ہم ہر اس ایک کو مانتے ہیں جو محمد کا وفادار ہے، جو تاجدار مدینہ کا وفادار ہے۔ اور یاد رکھنا جو اسلام ہے نا، اسلام میں نہ یاری چلتی ہے نہ رشتہ داری چلتی ہے۔ یہ مجھ سے پہلے شاہ صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آیتوں کی طرف آ جاؤں کہ نہ رشتہ داری چلتی ہے نہ یاری چلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسلام میں رشتہ داریوں کے آسرے یا گنجائش ہوتی تو نوح نبی کا بیٹا کبھی غرق نہ ہوتا، نوح نبی کا بیٹا کبھی غرق نہ ہوتا۔ یار دیکھیں، اگر افسانہ ہوتا تو خیریت تھی، بیٹا نبی کا، اصل نبی کی، نسل نبی کی، لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ نوح نبی کا بیٹا کیوں غرق ہوا تھا؟ نہیں، میں قبلہ کچھ میسج، آج آپ کو میرا سوزی بننا پڑے گا۔ آج ایسے ہی سمجھے کہ آج ہم سوزی ہیں مولانا صاحب کے، نہیں تو مجھے حکم کرنا، کل سے میں اپنے ساتھ اپنے لے آؤں گا۔ اچھا، یعنی کہ یہ نبی کا بیٹا کیوں ڈوبا تھا؟ اس کی وجہ کیا، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ یہ ڈوبا اس لیے تھا کہ اس کی پرورش جو ہے نا اس کی ماں نے کی تھی، اسے آسرا ماں کا تھا۔ لے منبر کے پہلے بندے سے لے کر آخری آدمی تک جاگنا میرے ساتھ آپ نے ہے۔ یہ ڈوبا اس لیے تھا، اسے آسرا ماں کا تھا۔ اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے اور جو نبی کے قدموں میں رہتی ہے۔ مولا آپ زندہ باد، آپ سلامت رہیں، آپ آباد و شاد رہیں کہ جو نبی کے قدموں میں رہتی ہے۔ اب قبلہ اللہ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو وحی نازل کی نا، اللہ نے کہا نوح کشتی بناؤ۔ جب اللہ کا نبی کشتی بنانے لگا ہے تو قبلہ حضرت نوح کی بیوی جو داغلہ ہے، اس کا نام داغلہ تھا، جو کافرہ تھی، منکر تھی، یہ روز آ کر اللہ کے نبی سے مذاق کرتی ہے، کہتی ہے جناب انسانوں اور حیوانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، آپ جناب خشکی پہ کشتی چلانے کے پروگرام بنا رہے ہیں۔ شروع مذاق کرتی ہے، میرا خدا جانتا بالکل ایک مزدور پیشہ عورت ہے، یہ روز آ کر اللہ کے نبی سے آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی بتاؤ کب جانا ہے؟ بولے یار زحمت کرو، جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے کم از کم میرے ساتھ بہت بولے نا۔ یہ آ کر مزدور پیشہ عورت جو روز آ کر پوچھتی ہے اللہ کا نبی بتاؤ کب جانا ہے، کب جانا ہے، کب جانا ہے؟ بیوی مذاق کر رہی ہے، یہ مومنہ ضعیفہ جو ہے یہ روز آ کر پوچھ رہی ہے کہ بتاؤ کب جانا ہے۔ یہ روز پوچھ رہی ہے کب جانا ہے۔ میرے پریشان خاموش دوستو، اللہ کی طرف سے سیلاب اور عذاب کے سلسلے شروع ہو گئے۔ نوح نبی اپنے ماننے والوں کو لے کر کشتی میں بیٹھ گیا۔ جب کشتی میں بیٹھا ہے نا تو کشتی جا کر کوہ چوٹی پہ رکی ہے۔ اللہ کے نبی کے ذہن میں آیا، مارے گئے، لٹے گئے، برباد ہو گئے۔ وہ جو ضعیفہ روز آ کر پوچھتی تھی اللہ جانے اس کا کیا بنا ہوگا، میرا خدا جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے واپس اس چیلے پہ آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ وہی ضعیفہ اپنا کھانا پکا رہی تھی، وہی ضعیفہ اپنا کھانا پکا رہی تھی۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہتی ہے نہیں بتا کب جانا ہے؟ بولو یا رحمت کرو، ہمیں تم متوجہ رہیے گا۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہتی ہے بتاؤ کب جانا ہے، کب جانا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا سن ضعیفہ، سیلاب آ کر چل بھی گیا ہے، عذاب آ کر چلا بھی گیا ہے۔ یہ ہاتھ جوڑ کر اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر سلام کر کے کہتی مجھے تیری نبوت کی قسم ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مولا آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ چلو آپ میرے دوست ہیں، مہمان ہوں، آپ کا مسافر ہوں،
مولا علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس بندے کو مولا علی کے نام کا نعرہ یاد ہونا، اسے قبر میں فرشتوں سے ڈر بھی نہیں لگتا ہے۔ نہیں، میں نتیجہ بہت بڑا دینا چاہتا ہوں، میں نتیجہ بہت بڑا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں اس بندے کو، میں قبلہ یہ ممبر پر بیٹھ کر ذمہ داری کی فضا میں بات کر رہا ہوں، ہر مرنے والے کی قبر میں علی آتے ہیں، اور مولا کا اپنا فرمان ہے، مولا اپنے بیٹے حسن سے فرماتے بیٹا اس وقت تک کسی کا انتقال نہیں ہوتا جب تک وہ مجھے نہ دیکھ لے۔ سلامت رکھے۔ اور اگر میری بات پہ یقین نہیں تو جو آپ کے علاقے کا پٹواری ہے نا، وہ آپ کو یہ مسئلہ حل کر کے دے گا، اس سے جا کر پوچھنا۔ اس وقت تک انتقال نہیں ہوتا جب تک مالک موقع پہ موجود نہ ہو، اس وقت تک انتقال نہیں ہوتا جب تک مالک جو یہ موقع پہ موجود نہ ہو۔ اب قبلہ مولوی مر گیا ہے، یہ چیختے چکلاتے پکارتے ہوئے کہ جی قبر میں منکر آئیں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں مولانا ان کے نام بدل دو، قبر میں منکر نہیں بلکہ مبشر اور بشیر آئیں گے، خوشخبری دینے والے آئیں گے، سیدھی راہ پہ چلانے والے آئیں گے۔ یہ صدیاں گزر گئے، مولوی نے ایک ہی بات کی ہے جی قبر میں منکر آئیں گے، قبر میں منکر آئیں گے۔ علی والا ممبر کے پہلے بندے سے لے کر آخری آدمی تک میرے ساتھ بیٹھ کر میری تعین کرنا جی قبر میں منکر آئیں گے۔ اے ہم نے تو کبھی محلے میں منکر برداشت نہیں کیا، قبر میں کیسے برداشت کریں؟ مولانا ہاتھوں کو سلامت رکھے، آباد ہو، شاد رہے۔ اب قبلہ دیکھو، بھیجا نبی کا، اصل نبی کی، نسل نبی کی، یہ برباد ہو گئی، غرق ہو گیا۔ اب اللہ نے کیا کہا تھا کہ بچے گا وہی جو تیری کشتی بیچ لے گا۔ اب قبلہ اللہ کے نبی نے اپنے اسی بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا میں تیرے ساتھ نہیں آؤں گا، میں پہاڑ پر چڑھ کر تیرے اس پانی والے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ لے میری جان یاد رکھنا، شروع سے منکروں کی عادت رہی ہے نبیوں کو چھوڑ کر پہاڑوں کو آسرا بنانا۔ شروع سے یہ منکروں کی عادت ہے۔ اور دیکھو جب یہ پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہے نا، پہاڑ کو احساس ہو گیا کہ منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے، پہاڑ ویسے ہی شرم سے پانی پانی ہو گیا، پہاڑ ویسے ہی شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اب جب قبلہ ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے میری طرف متوجہ رہے، دوستانہ ماحول میں گفتگو کر رہا ہوں، ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے، اب میرا خدا جانتا جب حضرت نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا نا، تو بالکل جب یہ ڈوب رہا تھا تو اللہ سے حضرت نے کہا فقالا ان ابن من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ حق تھا کہ تیری اہل بچے گی۔ یا اللہ تو نے کہا تھا کشتی بنا، تیری اہل بچے گی، تیری اہل بچے گی۔ جب حضرت نے 5-7 دفعہ کہا نا کہ تیری اہل بچے گی، خالق کائنات نے کہا لیسا من اہلک، یہ تیری اہل نہیں ہے، اس جیسے بچے کو نبیوں کی اہل بیت میں شامل کر کے نبیوں کی اہل بیت کی توہین نہ کرو۔ مولا سلامت رکھے، نبیوں کی اہل بیت کی توہین نہ کرو۔ آپ قبلہ جاؤ، جا کر مرضی کے علماء کے سر پہ قرآن رکھ کر میری بات کی تصدیق لے لینا۔ یہ بیٹا نبی کا تھا، ڈوب گیا، یہ اصل نبی کی تھی، ڈوب گئی، یہ نسل نبی کی تھی، یہ ڈوب گئی۔ اللہ نے کہا تھا بچے گا وہی جو حضرت نوح کی کشتی پہ چڑھے گا۔ چاہے چاہ کر حضرت فرق کے حرفوں کی دستی جس مرضی عالم دین سے جا کر لے لینا، رکھو علماء اسلام کے سروں پہ قرآن، ان سے جا کر پوچھو کہ پیغمبر آخر کی حدیث کیا ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ما صلی اہل بیت کما صلی سفینۃ نوح، من راکب نجا ومن تخلف عنها غرق۔ پیغمبر فرماتے ہیں پہلے وہ بچے تھے جو کشتیاں نہیں پہ چلے تھے، آئندہ وہ بچیں گے جو کشتیاں اہل بیت پہ چلیں گے۔ اگر نوح کا بیٹا کشتی پہ سوار نہ ہو، ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو پھر زمانہ کس تسلی میں بیٹھا ہوا ہے؟ آج زمانہ کہتا ہے جی میرے پیر جی جسور بندی سید ہے، میرے مرشد جی چشتی سید ہے، میرے مرشد جی قادری سید ہے، میرے مرشد جی صادری سید ہے۔ اور لاکھ سید ہو، تیرے سید بھی وہی بچیں گے
پہنچیں گے جو 5 تن پاک کی کشتی کے سوار ہوں گے۔ اب نبی مصطفیٰ نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں، پھر سنو قبلہ، نبی مصطفیٰ نے فرمایا انی میں تارکن چھوڑ رہا ہوں فیکم الثقلین 2 ہم وزن گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ ہے وعطرت اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اہل بیت۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج سے پہلے اگر آپ نے یہ 1000 دفعہ حدیث علماء سے، خطیبوں سے، واعظوں سے آپ سن چکے ہیں، لیکن مجھ جیسا میں سب سے حقیر ترین خطیب ہوں، مجھ سے سارے افضل ہیں۔ اب دیکھو قبلہ، آج سے پہلے اگر نے اس جیسا نتیجہ کسی نے دیا ہو تو پھر میرے ساتھ بولنا نہیں ہے، اگر بات نہیں ہو پھر میرا حق رکھنا نہیں ہے۔ یہ آپ نے سنی حدیث کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنے اہل بیت کو۔ پھر سنو، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنے اہل بیت کو۔ نبی مصطفیٰ نے کہا کہ اگر تم نے قرآن اور اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیا، یہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ بولے یار سے حمد کرو جس کو اللہ نے سوال دی ہے، قرآن اور اہل بیت تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے، بلکہ یہ قرآن اور اہل بیت جو ہے نا تمہیں حوض کوثر تک میرے پاس لے کر آئیں گے۔ قرآن اور اہل بیت۔ اب قبلہ پھر آیت پڑھتا ہوں، نتیجہ سننا۔ اب پھر آیت پڑھتا ہوں، سورہ نساء سے پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نہیں، میں رک رہا ہوں، میں رک اس لیے رہا ہوں کہ میں میرا خیال بات آپ کو سمجھا نہیں سکتا ہوں۔ ابھی میں نے جملہ روک دیا، آیت بھی روک دیا۔ اب سنو، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا؟ ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اگر اس کا مضبوطی سے دامن پکڑ دو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے محمد کی اطاعت کی اس نے میں اللہ کی اطاعت کی۔ میں رک رہا ہوں، میں رک رہا ہوں، رکے سنیں۔ اب قبلہ، امیر شام کا دربار تھا، اس میں نبی مصطفیٰ کا ایک صحابی تھا، علی کا ایک دیوانہ تھا جس کا نام تھا حضرت حجر بن عدی۔ نہیں یار، میرا موالیوں سے خطاب ہے، جاگنا میرے ساتھ آپ نے ہے، جاگنا میرے ساتھ آپ نے ہے۔ اب جب یہ جو حضرت حجر بن عدی جو ظاہر جا چکے میری بات کی تائید کریں گے کہ یہ نبی کا وہ صحابی ہے جس کی قبر شام اور ادا یعنی کہ لبنان کے بارڈر پہ ایک شہر ہے ادا، وہاں اس کی قبر ہے، حضرت حجر بن عدی۔ یہ قبلہ اتنا دیوانہ رسول تھا، اتنا دیوانہ علی تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بھی علی کی محبت میں فنا کروا دیا۔ یہ حضرت حجر بن عدی جو ہے، اب قبلہ جب اسے دربار میں بلایا گیا نا، دربار میں بلا کر اسے حضرت حجر بن عدی کو کہا گیا کہ ابھی اسی وقت معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ علی پہ شب و ستم کرو۔ اس نے اسی وقت کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب علی فقد سبانی فقد سبانی فقد سب اللہ۔ اس نے کہا کہ نبی مصطفیٰ کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے میں محمد کو گالی دی، جس نے میں محمد کو گالی دی اس نے خدا کو گالی دی۔ اور بول پھرے یار میرے ساتھ پھرنے دے صحیح چاہتے تھے صحیح میرے ساتھ پتہ نہیں چوٹ چوٹ کر کے بیٹھے ہوئے۔ جب اس نے کہا نا اس وقت حاکم نے کہا پھر دیکھ، پھر میں تجھے علی کی محبت میں ابھی قتل کروں گا۔ یہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ اس کے ساتھ اس کا، میری آواز آ رہی آپ تک؟ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، یہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ اب حاکم وقت نے کہا کہ دیکھو باپ اور بیٹا ہو، علی سے بہت محبت کرتے ہو، اب دونوں میں سے فیصلہ کرو کہ سب سے پہلے میں علی کی محبت میں کسے ماروں۔ میرا خطاب قبلہ زندوں سے ہے، میرے ساتھ جاگے کہ میں دونوں میں سے پہلے کسے ماروں۔ اب قبلہ جب اس نے اس بات کو دہرایا ہے نا تو حضرت حجر بن عدی نے کہا کہ سب سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو قتل کر۔
سب سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو قتل کر. اب دنیا نے کہا کہ حجر دیکھ کنجوسی میں بھی بڑھاپے میں بھی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہو, اور دنیا اولاد کو بچاتی تو اولاد کو قتل کروا رہا ہے. اس وقت جناب حجر بن عدی نے کہا خبردار خاموش ہو گئے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, ہو سکتا اگر میں اپنے بیٹے سے پہلے مارا جاؤں, حاکم وقت میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو آفر کرے, دیکھ تیرا باپ جو ہے یہ زندگی کی بہاریں لوٹ چکا ہے, تو اپنی جوانی پہ رحم کر, تو علی پہ شبوش نہیں کر, میں تجھے بخش دوں گا. اس نے کہا ہو سکتا ہے میرا بیٹا اس کے بہکاوے میں آ جائے. حضرت حجر بن عدی نے کہا نہیں, سب سے پہلے بیٹے کو علی کی محبت میں مرواؤں گا, پھر خود علی کی محبت میں فنا ہوں گا, اور علی کی بارگاہ میں جا کر ہاتھ جوڑ کر کہہ سکوں گا شاہ علی میری تو نسلوں میں بھی تیرا منکر کوئی نہیں. ہاتھوں کو سلامت رکھے, میری تو نسلوں میں بھی تیرا منکر کوئی نہیں ہے. میں یدیہ رسول فقط آتا اللہ, جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے میں اللہ کی اطاعت. اب اللہ کے نبی نے ہمیں کتنی چیزیں دی ہیں, میں پوچھ رہا ہوں کتنی چیزیں دی ہیں؟ دو. کیا کیا؟ قرآن اور اہل بیت. پھر سنیں, قرآن اور اہل بیت. لو قبلہ پنچیتی زینت نما ڈیرے دار بندے میرے سامنے بیٹھے ہو, اگر اللہ کے نبی نے قرآن اور اہل بیت کو ہمارے سنی بھائیوں کے حوالے کیا ہے تو شیعوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اگر قرآن اور اہل بیت کو نبی مصطفیٰ نے شیعوں کے حوالے کیا ہے تو ہمارے سنی بھائیوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بس قبلہ میں فیصلہ آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میں اللہ کی اطاعت کی. اللہ کے نبی نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں, ایک قرآن دیا ہے, ایک اہل بیت دی ہے. آخری آدمی تک جاگنا میرے ساتھ آپ نے ہے. قبلہ ہم قیامت تک اپنے نبی کی اتباع کریں گے, ہم کسی کی مخالفت نہیں کریں گے. ہم قیامت تک اپنے نبی کی اتباع کریں گے, ہم قیامت تک اپنے نبی کی اتباع میں کمی نہیں آنے دیں گے. ہم قیامت تک نبی مصطفیٰ کی اتباع کریں گے. اللہ کے نبی نے ہمیں دو چیزیں دی ہے, ایک قرآن دیا ہے, ایک اہل بیت دی ہے. جو کتاب قرآن کے مقابلے میں آئے اس کتاب کو چھوڑ دو, جو بندہ اہل بیت کے مقابلے میں آئے اس بندہ. مولا آپ کو سلامت رکھے, جو بندہ اہل بیت کے مقابلے میں آئے اس بندے کو چھوڑ دو, جو کتاب قرآن کے مقابلے میں آئے اس کتاب کو چھوڑ دو. یہ تو میں نے پہلے بات کی ہے کہ وہ اذان قرآن کے کس پارے میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے رات کو اور ہوتی ہے. کبھی ہم نے بھی پوچھا, ہم نے پوچھا بھی نہیں ہے اور ہم نے پوچھنا بھی نہیں ہے. میرے پریشان چپ چاپ دوستوں, ہم نے پوچھا بھی نہیں اور ہم نے پوچھنا بھی نہیں. اوے ہمیں تو پہلے ہی تم پہ بڑا ترس آتا ہے. تم تو آج تک یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکے ہو کہ بچے کے کان میں اذان سویر والی کہنی ہے یا رات والی کہنی ہے. پڑھتا مولا آپ کو سلامت رکھے, پھر آیت پڑھتا ہوں, سورہ شعراء سے پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میرا حبیب اپنے قرابت داروں کو بلا, اپنے جو قریبی انہیں بلاؤ, انہیں ڈراؤ, میری توحید کا پیغام پہنچاؤ تک. اصل میں بالکل آپ کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو کر رہا ہوں. یقین کریں میری طبیعت میرا ساتھ نہیں دے رہی, لیکن آپ کی محبت میرا ساتھ دے رہی ہے. جب کہا نا قرابت داروں کو ڈراؤ, بلاؤ, میری توحید کا جلسہ کرواؤ. لوگ قبلہ اعظم میرا قطعی طور پر یہ دعا نہیں مانگ رہا کہ صبح پاکستان میں الیکشن ہو, لیکن آج میں ایک حالات حاضرہ پہ تمہارے ساتھ بات ضرور شیئر کروں گا. آپ میں سے کوئی بندہ یہ بات قرآن کی آیت اپنے ذہن میں رکھنی ہے. کوئی بندہ مجھے بتا سکتا ہے کہ ووٹ کا معنی کیا ہے؟ اچھا, جو بندے ووٹ کاسٹ کرتے ہاتھ کھڑا کر. آج شرمانے والی بات کیا ہے؟ اچھا آپ مجھے بتائیں ووٹ کا معنی کیا ہے؟ آپ جو دیتے ہیں ووٹ کا معنی کیا ہے؟ میں قبلہ حل کر دیتا ہوں مسئلہ, میں آپ کو پریشان نہیں کرتا. اصل میں قبلہ ووٹ کا معنی ہے نیا. اور نیا تو سمجھتے ہیں نا آپ,
قسم دینا کہ میں قسم دے رہا ہوں یہ بندہ ٹھیک ہے، میں قسم دے رہا ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ووٹ ہر بندہ دے سکتا ہے۔ اگر کسی کے دروازے پہ ایم این اے یا ایم پی اے آ جائے اور آ کر کہے کہ دیکھو جی آپ ہمیں ووٹ دیں، میرے دروازے پہ آ جائے کہ اظہر میرک صاحب آپ ہمیں ووٹ دیں، تو میں کہوں گا قبلہ میں آپ کو ووٹ دوں گا۔ وہ اگر پلٹ کر کہہ دے کہ قبلہ آپ تو ووٹ دیں گے ہی دیں گے، آپ میرا ایک جلسہ نہیں کروا سکتے، نانا میں نتیجہ بہت بڑا دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرا ایک جلسہ کروا دیں۔ یہ خالی جلسہ کروانا بہت مشکل ہے، یہ جلسہ نہیں ہوتا، بلکہ جلسے کا مطلب ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کی جتنی دشمنیاں ہیں انہیں اپنے ذمے لینا، کہ دشمنیاں تیری ہیں نبھاؤں گا میں، دشمنیاں تیری ہیں نبھاؤں گا میں۔ اب قبلہ دیکھو ووٹ ہر بندہ دے سکتا ہے، ہر بندہ دے سکتا ہے، لیکن جلسہ ہر بندہ نہیں کروا سکتا ہے، اور جو جلسہ کرواتا ہے وہ پاور رکھتا ہے تو کرواتا ہے۔ اب دیکھو جب اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ ہونے لگا ہے تو حضرت مولا محمد مصطفیٰ نے قبلہ آ کر اپنے چاچا حضرت ابو طالب سے کہا، چاچا اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ ہے، مجھے اس جلسے کے لیے اپنی حویلی بھی دو اور اپنے گھر سے لنگر بھی دو۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو۔ اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ ہے، مجھے اللہ کی توحید کے جلسے کے لیے اپنا حویلی بھی دو اور لنگر بھی دو۔ میں نے پہلے بات کی ووٹ ہر بندہ دے سکتا ہے، نہیں میں بات سمجھا ہی نہیں سکا۔ اب دیکھیں میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، وہاں دو چار بندے آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد وہاں کھڑے ہو کر سید آصف ندوی صاحب سے یا حاجی شبیر صاحب سے کہیں کہ یہ جو مولانا تمہارے پاس اشرا پڑھ رہا ہے اسے ذرا چپ کرواؤ۔ مجھے حاجی صاحب آ کر کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا چپ کر جائے۔ وہ بندے آ کر کہیں کہ مولوی صاحب مجلس بعد میں پڑھنی، پہلے ہمیں نیا دو، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تو بہت بڑا رسے گیر ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں یار یہ تو ہمارے پاس مولا کی مجلس پڑھنے کے لیے آتا، آپ کہیں گے لاکھ پڑھنے کے لیے آتا ہو، لیکن جب تک آپ مجھ سے نیا نہیں لیں گے اس وقت تک آگے نیا نہیں دے سکتے، یعنی کہ جب تک آپ مجھے پاک نہیں کر لیں گے۔ مولا محمد مصطفیٰ نے حضرت ابو طالب سے کیا کہا کہ آج اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ ہے، اس کے لیے مجھے حویلی بھی دو اور اپنا لنگر بھی دو، لنگر بھی دو اور حویلی بھی دو۔ اب قبلہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دعوت جو ہے اس کا اہتمام کیا۔ میں نے تو یہاں تک کتابوں میں پڑھا ہے کہ قبلہ ان میں ایسے بندے بھی تھے جو اونٹ کی پوری ران کھا جاتے تھے، اے بکرا چھترا تو انہوں نے گوڈے گوڈے بھی نہیں سجے، پورے اونٹ کی ران کھا جاتے تھے۔ اب جب پہلے دن کا جلسہ ہوا قبلہ پہلے دن کا، تو میرا خدا جانتا ہے جب پہلے دن کا پروگرام ہوا لنگر حضرت ابو طالب نے دیا۔ جب قبلہ سارے یاد رکھنا اگر میٹنگیں کامیاب کرنی ہونا تو وہاں لنگر ٹاپ کلاس دیا جاتا ہے، اگر مسور کی دال دی جائے تو وہاں میٹنگیں نہیں چلتی ہیں۔ اگر وہ کھانا ان کے معیار کا نہ ہوتا 3 دن برابر دعوت چلتی رہی ہے، پہلے دن میں میٹنگ ناکام ہو جاتی۔ اب جب کہا نا پہلے دن لنگر پھاگ گیا، سارے کھانے کے لیے آ گئے، جب کھا لیا تو مولا محمد مصطفیٰ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ تم فلاح پاؤ گے۔ جب کہا نا قولوا لا الہ، کہو کہ اللہ ایک ہے تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب ادھر اللہ ایک والی بات آئی ہے، ابو جہل بھی بگڑ گیا، عتبہ بھی بگڑ گیا، شیبہ بھی بگڑ گیا، ابو لہب بھی بگڑ گیا۔ جب یہ بگڑ گئے یہ کہنے لگے محمد بھلا ایک والی بات کیا ہوتی ہے، ہم نے تو 360 خداؤں کو مانا ہے، نہ مجھے ایمان قرآن سے بتاؤ جن کے سامنے 360 خدا ہو بھلا وہ ایک کو کیسے مانیں گے۔ یہ قبلہ آخر گئے، انہوں نے لنگر شنگر کھایا چلے گئے۔ جب یہ چلے گئے نا تو مولا محمد مصطفیٰ نے توحید سے رابطہ کیا۔ جب مولا محمد مصطفیٰ نے توحید سے رابطہ کیا نا، کہا بار الہ لنگر میرا چاچا دے، بائی کاٹ کا حق آپ نے انہیں دے دیا ہے، لنگر میرا چاچا دے۔ اللہ نے وحی کی کہا میرا حبیب اپنے چاچے سے کہو
آج پھر دعوت کریں. جب کہا نا آج پھر دعوت کریں, قبلہ دوسرے دن پھر دعوت کا اہتمام کیا گیا. لے اتنے غیرت مند تھے, اگلے دن پھر آ گئے. اگلے دن پھر آ گئے. حالانکہ میرا خدا جانتا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے عرش سے بنو سلبہ اتر سکتا ہے تو اللہ کی توحید کے پہلے جلسے کے لیے بھی وہاں سے لنگر آ سکتا تھا. لیکن کبھی آپ نے اس راز کو سمجھا ہے کہ اللہ نے لنگر ہی کیوں ابو طالب کا لیا ہے؟ نہیں, مجھے میرے دادا استاد قبلہ مبلغ اعظم کا ایک مناظرے کا واقعہ یاد آ گیا. میرا جی چاہتا ہے تمہارے ساتھ شیئر کرتا چلو. مالک درجات بلند کرے قبلہ مبلغ اعظم میرے دادا استاد مولانا محمد اسماعیل صاحب کے, وہ کہا کرتے تھے, انہوں نے قبلہ یہ جنگ احد کا جو ہے نا تلوار ذوالفقار, اس پہ مقابلہ ون کیا نا تو مولوی گلے پڑ گیا مولوی اسماعیل کے. اس نے کہا مولوی اسماعیل ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, گیلی کے لیے تلوار اتنی تلوار اتنی تلوار اتنی, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم ان چیزوں کو مانتے, تم یہ شیعوں کو جا کر پھوٹ پھوٹ بناؤ, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. علی کے لیے تلوار اتری, علی کے لیے تلوار اتری, علی کے لیے تلوار اتری. مولوی اسماعیل تجھے پتا نہیں ہے کہ تلواریں جو ہے یہ لوہا گرم کرنے سے بنتی ہے, کہ اللہ نے اوپر بھٹیاں لگا رکھی تھی جہاں پہ وہ لوہا گرم کر کے تلواریں بناتا تھا. نہیں, آخری آدمی تو جاگنے میرے ساتھ آپ نے ہے. اب قبلہ مبلغ اعظم پہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بڑی عطا تھی. مبلغ اعظم نے پھر بڑی طبیعت میں کہا, اے مولوی پہلے مجھے اتنا بتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کیا حال تھا؟ کہنے لگا جی بڑی لاڈلی تھی, ان کے لیے پکے پکائے کھانے آتے تھے. مبلغ اعظم نے کہا لخ لعنت ہے تجھ پر, اگر موسیٰ کی قوم کے لیے عرش پہ 2-4 بیٹے پک سکتی ہے, عرش پہ علی کے لیے تک وہ گرم نہیں ہوئی. سلامت رکھے کہ علی کے لیے تک لوہا گرم نہیں ہو سکتا ہے. اب قبلہ پہلے دن توحید کا پہلا جلسہ تھا تو لنگر آ سکتا تھا. اب جب قبلہ دوسرا دن ہوا, اتنے غیرت مند تھے پھر آ گئے. آپ گھبرا تو نہیں رہے جی؟ میں آپ کا بھائی ہوں, میری طبیعت آج اتنا ساتھ دے رہی ہے, میں آپ کی محبت میں بول رہا ہوں, مگر نہ مجھ میں طاقت اور ہمت نہیں ہے. جب کہا نا دوسرے دن آ گئے, سرکار نے کہا کھانا کھاؤ, کھانا کھانے لگ پہ. یقین کریں کمال کا رزلٹ آپ کو دوں گا, جا کر بستر پر سو کر بھی میرے حق میں دعا کرو گے. جب دوسرا دن ہوا, لنگر کھایا, لنگر کھانے کے بعد سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے, اگر میں ایک والی بات کرتا ہوں تو تم ناراض ہو جاتے ہو, چلو ٹھیک ہے, آج صرف اتنا سبق یاد کر لو, اللہ ہے. انہوں نے سوچا یار اب محمد ایک والی بات تو نہیں کر رہا ہے, کیا خیال ہے ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ ہے, لنگر بھی ابو طالب ہمیں روز تازہ دے گا. یار مجھے بتاؤ جس بندے نے 12 چنگا لنگر لبدا ہوئے انہوں گھر پکان کی کیڑی لوڑ ہے. جب کہا نا, اب مولا محمد مصطفیٰ نے کہا صرف اتنا آج مان جاؤ کہ اللہ ہے, اور اللہ کی عزت باپ جتنی ہے. انہوں نے کہا لو جناب مسئلہ ہی حل ہو گیا, اللہ بھی ہے اور اللہ کی عزت باپ جتنی ہے. انہوں نے کہا لو جی اب محمد ایک والی بات کار ہی نہیں رہا ہے. انہوں نے کہا مولا محمد مصطفیٰ نے کہا کھانا کھا لی, جی کھا لیا. کہا جاؤ کھا لانا, تمہیں لنگر بھی تازہ ملے گا, درس بھی تازہ ملے گا. یہ بات ذہن میں رکھے, محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا کہ صرف آج اتنا یاد رکھو, اللہ ہے اور اللہ کی باپ جتنی عزت ہے. انہوں نے کہا سائیں اللہ ہے, لنگر بھی کھاتے رہے, باپ جتنی عزت ہے, اللہ ہے باپ جتنی عزت ہے, یاد کرتے رہے. کہا چلے جاؤ, چلے گئے. اگلے دن پھر حضرت مولا محمد مصطفیٰ نے اپنے چاچا سے کہا چاچا آج پھر ان کا اہتمام کر. سرکار نے کہا بیٹا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. سرکار نے پھر لنگر کا اہتمام کیا. اتنے غیرت مند تو پھر آ گئے. جب یہ پھر آئے ہیں نا, اب قبلہ مولا محمد مصطفیٰ نے جب انہوں نے کھانا کھا لیا, لو قبلہ اظہر ورق تمہاری منت کر رہا ہے, میں نے آج تک منت نہیں کی ہے, خدا کی قسم چپ رہو گے میں دکھ لے کر جاؤں گا.
جب یہ آ گئے کھانا شانا لنگر شنگر انہوں نے کر لیا، اب مولا محمد مصطفیٰ نے کہا کہ بتاؤ کل میں نے تمہیں کیا سبق دیا تھا؟ انہوں نے کہا دیکھو محمد ابن عبداللہ کل تو نے ہمیں صرف اتنا سبق دیا تھا، جملہ میں بڑی باریکی سے دینے لگا، اس ذہنوں کو جگا کر میرے ساتھ چلنا ہے۔ مولا محمد مصطفیٰ نے کہا کل میں نے کیا سبق دیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے اتنا سبق دیا تھا، اللہ ہے، اللہ کی عزت باپ جتنی ہے، اللہ ہے، اللہ کی عزت باپ جتنی ہے۔ مولا محمد مصطفیٰ نے اپنا لہجہ بدل کر کہا پھر مجھے اتنا بتاؤ ایک بندے کے باپ کتنے ہوتے ہیں؟ کے باپ کتنے ہوتے ہیں؟ اب قبلہ کون تھا جو بھری محفل میں کہتا 360 ہوتے ہیں؟ جب کہا نا سبھی نے سر جھکا لیا، آپ نہیں کہہ سکتے تھے، آپ نہیں کہہ سکتے تھے۔ لو جی اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ تھا، لنگر ابو طالب نے دیا، اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ تھا، حویلی ابو طالب نے دی۔ انشاءاللہ تیرا گھر بیت اللہ جو ہے مکہ میں موجود تھا، اگر تمہیں اپنی توحید کا پہلا جلسہ کروانا ہی تھا تو تم اپنے گھر میں کرواتا۔ قبلہ حضرت بن بابان میں یہ بات کر رہا ہے، اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ تھا، اللہ کا گھر بیت اللہ میں موجود تھا، اللہ کی توحید کا جلسہ اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ زمانے نے کہا حضرت بن تیری بات مانی گئی ہے، بلا اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ کیسے بیت اللہ میں ہو سکتا تھا؟ بیت اللہ میں بتوں کا قبضہ تھا، بیت اللہ میں بتوں کا قبضہ تھا۔ اور چلو یہ تو مان گئے ہو کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے علی لال کرن اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ لنگر ابو طالب نے دیا ہے، خرچے اللہ کی توحید پہ حضرت ابو طالب نے کیے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیا لذت تھی حضرت ابو طالب کے لنگر میں کہ منکر ہر روز آ کر اس کے دروازے سے کھاتے رہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے حضرت ابو طالب کے دروازے سے لنگر لیا کیوں ہے؟ محمد مصطفیٰ کو کیوں کہا ہے کہ اس سے لنگر لینا ہے؟ اس کی قبلہ وجہ یہ ہے کہ اس لیے حضرت ابو طالب کے گھر سے پہلے دن کا لنگر ان کو کھلایا، کیونکہ پہلے دن کا لنگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے کھلا کر اللہ نے اللہ کو پتا تھا کہ کل انہی کی نسلیں کہیں گی کہ جی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، کل انہی کی نسلیں کہیں گی کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، کل انہی کی نسلیں کہیں گی کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ کم از کم زمانے کو پتا تو چل جائے گا نا کہ ان میں نمک حلال کون ہے، نمک حرام کون ہے۔ ان میں نمک حلال کون ہے اور نمک حرام کون ہے؟ اب قبلہ جب یہ تیسرے دن لنگر شنگر کھا کر جانے لگے ہیں نا، موضوع میرا ذہن میں ہے نا کہ ہم نے نبیوں کا وکیل اسے بنایا ہے جو کبھی ماضی میں بھی کافر نہیں تھا۔ پہلے دن کا لنگر حضرت ابو طالب نے دیا۔ لو جی یہ ریگولر جو ٹیم تھی نا، مہمان ٹیم، جب تیسرے دن یہ لنگر شنگر کھا کر یہ جانے لگے ہیں نا، تو جو حقیقی میزبان تھا نا حضرت ابو طالب، سرکار نے ایسے تلوار پکڑی ہے، سرکار نے کہا خبردار اگر تمہارے قدم اپنی جگہ سے ہلے کاٹ کے رکھ دوں گا، کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اب جیسے کہا نا کہ کاٹ کے رکھ دوں گا، اب مولا محمد مصطفیٰ سے حضرت ابو طالب مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں قل یا سیدی یا مولائی بلغ۔ نہیں، لفظ بہت بڑا تھا میں جو کہہ گیا ہوں کہ اے میرے مولا، اے میرے سردار، جو اللہ کی طرف سے تجھ پہ پیغام نازل ہوا ہے اسے ان تک پہنچا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے نزول سے کے وقت سب سے پہلے جو دعوت ذی العشیرہ میں بلغ کا لفظ جو ہے
ابو طالب نے استعمال کیا ہے. نہیں جملہ بدل کر دیتا ہوں قبلہ. اس کا مطلب ہے کہ بلغ کا لفظ جو ہے دعوت ذوالعشیرہ میں بلغ ابو طالب نے کہا ہے، غدیر میں بلغ کو اللہ نے کہا ہے. اب جب قبلہ حضرت ابو طالب نے کہا نا کہ جو بھتیجا میرا حکم کہہ دیتا ہے اسے سن کے جانا ہے، یہ میرا خدا جانتا ہے. حضرت ابو طالب کائنات کی وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے کہ جب قبلہ حضرت عبدالمطلب کا آخری وقت آیا ہے نا تو حضرت عبدالمطلب کے سارے بیٹے بیٹھے تھے. جب سارے بیٹے بیٹھے تھے نا، اگر قبلہ حضرت عبدالمطلب جو ہے حضرت مولا محمد مصطفیٰ کی نگرانی کے لیے اگر کسی بیٹے کا انتخاب کرتے تو وہ انتخاب جو ہے وہ فقط حضرت عبدالمطلب کا ہونا تھا. اب قبلہ حضرت عبدالمطلب نے آپ انتخاب نہیں کیا بلکہ اپنے پوتے سے کہا محمد دیکھ یہ سارے تیرے چچا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے تیرے چچے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی مرضی گود میں چلا جا. اب میرا خدا جانتا ہے قبلہ کائنات کی کلی رحمت نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا. کائنات کی کلی رحمت نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا. سیدھی جا کر سینے لگی ہے حضرت ابو طالب کے. تو پھر قبلہ مجھے کہنے کا پورا پورا حق ہے جسے خالق کائنات اپنی رسالت کے لیے چنے اسے محمد کہتے ہیں. محمد جسے اپنی حفاظت کے لیے چنے اسے ابو طالب کہتے ہیں. جسے حضرت ابو طالب اپنی حفاظت کے لیے چنے. اور میرا خدا جانتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑا ایک پیارا واقعہ میرا ذہن میں آگے میرا جی چاہتا ہے آپ سے شیئر کروں. خیر آپ کے علاقے کا مجھے نہیں پتا، ہمارا چونکہ میں بذات خود پنڈ کا رہنے والا ہوں مجھے پنڈ کی زندگی اچھی لگتی ہے. ہمارے پنڈوں میں کہ رواج ہوتا ہے مولانا صاحب صبح صبح اعلان کرتے ہیں. کیا اعلان کرتے ہیں کہ پنڈ والوں اپنے بچوں کو مسجد بھیجو، اگر تمہارا بیٹا قرآن کی ایک آیت حفظ کر لے گا تمہاری 7 نسلیں بخشی جائیں گی. نانا میں نتیجہ بہت بڑا دینا چاہتا ہوں. دوسرے نمبر پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جب اللہ نے اپنے پیارے رسول سے مخاطب ہو کر کہا سونیا یا ماں پہ بخشوالا تو یا امت، تو نبی مصطفیٰ نے کہا امتی 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 امتی، میری امت کو بخش دے. جس امت میں یزید بھی آتا ہے. جب کہا گیا اب میرا خدا جانتا ہے حضرت مولا محمد مصطفیٰ گزر رہے ہیں ایک قبرستان سے. جیسے قبرستان سے گزرے ہیں نا تو مولا محمد مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کرام سے کہا میرے صحابیوں جلدی کرو یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ. صحابہ کرام نبی مصطفیٰ کے ساتھ جلدی سے گزر گئے. یہ قبلہ پنڈوں میں مولوی اعلان کرتے جلدی سے گزر گئے. جیسے گزر گئے نا اب جب جس کام کے مقصد کے لیے گئے تھے جب واپس ہٹے ہیں نا تو صحابہ نے پھر سپیڈ اختیار کر دی. اس وقت مولا نے کہا رک جاؤ اب تیز چلنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں عذاب نازل ہو رہا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں جانے کی یعنی تیز چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب کہا نا کہ تیز چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب سرکار مولا محمد مصطفیٰ نے فرمایا دیکھو اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب ہم پہلے گزر رہے تھے نا وہ جو فلاں قبر ہے نا میری طرف دیکھنا قبلہ وہ جو سامنے فلاں قبر ہے وہ فلاں قبر ہے. یہ قبر کا جملہ بھی یاد رکھنا وہ جو سامنے فلاں قبر ہے فلاں قبر ہے فلاں قبر ہے اس پہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو رہا تھا. جب ہم واپس آئے ہیں نا اس کا ایک بیٹا ہے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ حفظ کر لی ہے. یہ اس کا معجزہ ہے. اللہ نے اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دیا ہے. قبلہ جی تمہاری 7 نسلیں جو ہیں اگر ایک قرآن کی آیت حفظ کر لو گے تمہاری 7 نسلیں بخشی جائیں گی. میری جان دوسرے پیڑھی جو ہے اس سے سجرہ نسب بندے کا انڈیا چہل جاتا ہے لیکن جس پہ قرآن نازل ہوا ہے اس کے خاندان کو جنت جانے نہیں دیتے. اگر قرآن بندہ یاد کر لے تو سارا خاندان جنتی ہوگا. قبلہ خرچے حضرت ابو طالب کے ہیں توحید پہ. علامہ ابن ابی الحدید موصلی نے لکھا ہے شرح نہج البلاغہ میں وہ کہتا ہے کہ اگر ابو طالب اور اس کی اولاد نہ ہوتی
اسلام عرب کی سرحدوں میں دفن ہو کے رہ جاتا۔ اگر بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال نہ ہوتا اور ابو طالب کی اولاد کا خون نہ ہوتا تو میرا خدا جانتا ہے آج کہیں بھی اسلام دکھائی نہ دیتا۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ علی کی اس بیٹی کو پرسا دے جو کربلا سے پہلے اجڑ گئی۔ اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے۔ علی کی اس بیٹی کو پرسا دے جو کربلا سے پہلے اجڑ گئی۔ میرا خدا جانتا جب حسین مدینے سے چلا تھا، حسین کے ساتھ 4 علی تھے، بہن اور بھائی نے 4 علی تقسیم کیے۔ محمد حنفیہ کو مدینے بھیجا، مسلم کو کوفہ بھیجا، عباس کو حسین کے حوالے کیا، سجاد کو سیدہ زینب نے اپنے ذمہ لیا۔ جب مولا سجاد کو اپنے ذمہ لیا ہے نا، میرا خدا جانتا ہے 8 یا 9 ذی الحجہ کی درمیانی شب ہزاروں لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ جب مسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گئے تھے نا، پڑھائی ہے، پڑھانے کے بعد جیسے مسلم نے ایسے پلٹ کر دیکھا ہے نا، مسلم نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا۔ جب تنہا محسوس کیا، مسلم نکلا ہے مسجد سے باہر، ایک مومنہ ہے، کنیز خدا ہے، اس کی دہلیز پہ مسلم بیٹھ جاتا ہے۔ یہ مومنہ اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی تھی، غریبی کربلا کا ماتم کرنے والی قوم۔ جیسے یہ مومنہ اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی تھی نا، یہ مومنہ جناب مسلم کو مخاطب کر کے کہتی یا ایھا الغریب، اے غریب تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ مسلم تڑپ کر کہتا میرا کوئی بھی وطن نہیں ہے۔ جب کہا نا کوئی بھی وطن نہیں ہے، اس وقت یہ ضعیفہ کہتی ہے غریب جلدی کر میرے گھر کی دہلیز سے اتر جا، میری گھر کی دہلیز سے چلا جا، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، اپنے بچوں میں چلا جا۔ اس وقت میرا خدا جانتا جناب مسلم جو ہے شاہ علی کہہ کر جیسے اس کے دروازے سے اٹھتے ہیں، اس مومنہ کی چیخ نکل گئی، تڑپ کر کہتی ہے اے غریب مجھے بتا تو صحیح اس کوفہ میں تو علی کو کیسے جانتا ہے؟ اس وقت مسلم بن عقیل رو کر کہتا ہے انا مسلم بن عقیل، اور میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ یہ دعا رو کر کہتی ہے مجھے آج علی کا کہنا یاد آیا جب علی کی شاہی تھی، علی اسی گلی سے گزر رہا تھا، مجھے نصیحت کی تھی میرے بیٹے حسین کا سفیر جو ہے امان ڈھونڈتا ڈھونڈتا تیرے دروازے پہ آئے گا، میرے حسین کے سفیر کو اپنے گھر میں امان دے دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب کہا نا کہ میرے بیٹے کے سفیر کو امان دے دینا، بس سزادارو اس مومنہ نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں لائی ہے۔ جیسے ہی گھر میں لائی ہے نا، اس نے میرا خدا جانتا جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، اولاد کا درد وہ سمجھتے ہیں۔ اس مومنہ نے قبلہ مسلم کے آگے کھانا رکھا ہے، مسلم نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا اللہ جانے میرے محمد اور ابراہیم نے بھی کھایا یا نہیں کھایا۔ جیسے قبلہ حسین نے زندگی کی آخری رات عبادت میں گزاری تھی، ادھر مسلم نے زندگی کی آخری رات عبادت میں گزاری۔ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ اس مومنہ کے گھر میں مسلم ہے، قبلہ گھوڑوں کے قدموں کی آواز مسلم نے سنی ہے، مسلم نے جلدی سے تلوار لے کے مومنہ کے صحن میں آیا۔ مومنہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے حسین کا سفیر میرے گھر میں رو کر لڑ۔ اس وقت جناب مسلم کہتے میری خیرت کو نہ للکار، میں ہاشمی ہوں، اگر تیرا پردہ پامال ہو گیا مسلم مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ میں کہتا ہوں مولا مسلم ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال ہے، شام غریبہ کی رات شمر کے ہاتھوں میں نیزہ تھا، زینب و کلثوم کے سر کی چادر تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زینب و کلثوم کے سر کی چادر تھی۔ بس عزادارو جیسے قبلہ ابن اشد جو ہے یہ فوجیں لے کر آیا ہے، جیسے یہ فوجیں لے کر آیا ہے نا، 500 لائیکوں کو جناب مسلم نے واصل جہنم کیا، جناب مسلم نے واصل جہنم کیا ہے نا عزادارو۔ میرا خدا جانتا ہے یہ ابن اشد مقتل کی ضمانت سے اثر ورق یہ جملہ پڑھ رہا ہے، جس سے اس نے کہا ابن زیاد سے اور فوج بھیج،
اس وقت ابن زیاد کہتا مسلم تو اکیلا ہے، مسلم تو تنہا ہے۔ اس وقت یہ ابن اشش کہتا ہے کیا کوئی ہمارا مقابلہ کسی کوفہ کے سبزی فروش سے ہے؟ کیا کوئی ہمارا مقابلہ کوفہ کے سبزی فروش سے ہے؟ ابن زیاد ملعون نے کہا یہ ہاشمی ہے، ایسے یہ نہیں پکڑا جائے گا، اسے دھوکے سے مارو۔ اگر انہیں کربلا کا ماتم کرنے والی کو مسلم گلی میں جنگ لڑ رہا تھا، ان میں غیرتوں نے گلی میں کھڈا کھودا، اس کے اوپر گھاس کو ڈالا، مسلم جنگ کرتا کرتا اس گڑے میں گرا ہے۔ عزادارے مجھے معاف کرنا، جس پہ غیرت کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے مسلم کو تلوار سے مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے مسلم کو نیزے سے مارا۔ قبلہ مسلم کو پکڑ کر یہ لگا رہے یہ کوفے کی حرامی عورتیں جو ہے انہوں نے اپنے سروں کی چادروں سے آگ لگا کر مسلم پہ پھینکی۔ عزادارے سیدہ مجھے معاف کرنا، ایک کوفہ کی حرامی عورت ہے، یہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھی، اس کے ہاتھوں میں چکی کا پتھر تھا، اس نے مسلم کے سر پہ مارا، مسلم منہ کے بل زمین پہ گرا۔ مسلم اٹھ کر اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کوفے والے حیا کرو، اور جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی محمد کا رشتہ دار ہوں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اللہ تمہارا یہ پرسہ قبول ہو۔ جب کہا نا کہ میں اسی محمد کا رشتہ دار ہوں، عزاداروں بس آخری فکر ہے قبلہ چھوڑو، میں ساری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ جب قبلہ پہنچے ہیں نا مسلم لوگوں کے دربار میں، اس وقت ایک لائن نے کہا جناب مسلم سے، مسلم امیر کو سلام کر۔ مسلم نے کہا میرا سوائے حسین کے کوئی امیر نہیں۔ او ہائے کرنے والوں، جب کہا نا میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں، یہ پیغام قبلہ ہوا نے حسین تک پہنچایا ہے۔ حسین نے دوران سفر کہا اور مجھے غربت کے عالم میں بھی یاد رکھنے والے، حسین کا مسلم تجھ سے وعدہ ہے، زمانہ مجھے غریب کربلا کہے گا، زمانہ تجھے امیر مسلم کہے گا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، جب کہا نا زمانہ تجھے امیر مسلم کہے گا، یا میرا خدا جانتا ہے۔ عباس نے یہ فکریں سنے ہیں نا مولا حسین کے، عباس آ کر کہتا مولا اس پردیس میں کس کے سلاموں کا جواب دے رہے ہو؟ اس وقت مولا حسین نے کہا جلدی سے مجھے مسلم کے بیٹی آتکا کے پاس لے چل۔ عزادارے مجھے معاف کرنا، جیسے سخی عباس جو ہے جناب مسلم کی بیٹی آتکا کے پاس پہنچے ہیں، جناب مولا حسین نے کبھی آتکا کے سر کو چوما، کبھی ہاتھوں کو چوما۔ اس وقت مسلم کی بیٹی طلب کر کہتی ہے مامو حسین آج تیرے پیار سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، مامو آج تیرے پیار سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ایسے کیوں چوم رہے ہو جیسے یتیموں کو چوما جاتا ہے، جیسے یتیموں کو چوما جاتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا مولا بے شک مسلم کی بیٹی کا سر چومے، مسلم کی بیٹی سے پیار کرے، لیکن سکینہ کو بات سے اٹھا دے۔ مولا مسلم گرا ہے، اس کی بیٹی کا سر چومنے تو آ گیا، مولا جب تو گھوڑے کی زین سے گرے گا سکینہ کا سر کوئی نہیں چومے گا، کوئی سکینہ کو تباچے